اللہ پر بھروسہ کی ایک بے مثال کہانی۔ ایک خاتون جب بھی اپنے شوہر کی پسند کا کھانا لاتی تو شوہر کہتا اچھا ہے، لیکن میری ماں اس سے بہتر پکاتی ہے۔ بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور جب بھی بیوی اچھا پرفیوم لگاتی وہ اس سے کہتا کمال ہے، میری ماں کی خوشبو کی طرح ہے۔ وہ مسکرا کر رہ جاتی، اور اس طرح اس خاتون نے ساری زندگی ایسے ہی الفاظ سن کر گزاری۔ ماں کرتی ہے، ماں کہتی ہے، ماں کا پرفیوم، ماں کا کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ۔ بیوی ہر بار مسکرا کر رہ جاتی۔ اس عورت کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی کہ جب بھی اس کا شوہر کام سے گھر آتا تو بیوی ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ سے شوہر کا استقبال کرتی، کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ بیوی کا ایک میٹھا بول شوہر کے دن بھر کی تھکان اتار دیتا ہے۔ اس لیے وہ جب بھی اس کا شوہر گھر آتا وہ شکوے شکایت کی بجائے چہرے پر مسکراہٹ سے سوال کرتی، کیونکہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر دن بھر خون پسینہ ایک کر کے آ رہا ہے۔ شادی کے 27 سال بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کی تدبیر کے بعد شوہر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی اس کی آزمائش میں اسے تسلی دینے لگی تو اس نے اس سے کہا، اب تمہارا کھانا پکانا میری ماں کے پکانے جیسا ہو گیا ہے، اور تمہاری باتیں میری ماں کی طرح ہے، اور تمہاری ہنسی اور تمہاری خوشبو بھی میری ماں جیسی ہو گئی ہے۔ بیوی مسکرا کر بولی، وہ کیسے؟ تو شوہر نے کہا، میں نے تم سے 27 سال کی عمر میں شادی کی تھی، اور ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب تم میری ماں جیسی سوچ رکھنے لگی ہو۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ ریاضی کے پروفیسر ہیں، پھر بھی آپ کا حساب غلط ہے۔ شوہر نے کہا، وہ کیسے؟ بیوی کہنے لگی، میں جب تک زندہ ہوں آپ کی ماں کے برابر نہیں بن سکتی۔ ان کے 34 سال دینا میرے 27 سال کے برابر نہیں ہو سکتے، اور جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ شوہر پھرتے جذبات سے رو پڑا اور کہنے لگا، کیا تمہیں کبھی میری ماں سے تسبیح دینے کی تکرار سے پریشانی نہیں ہوئی؟ میں ہر کام میں ماں کو یاد کرتا تھا، ان کی تعریف کرتا تھا جیسا کہ دوسری خواتین کرتی ہے۔ اس نے کہا، نہیں، کبھی نہیں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خاوند نے کہا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو تم تمنا کرتی رہی اور میں تم سے پوچھ نہ سکا؟ بیوی نے کہا کہ جب بھی آپ اپنی ماں کی بات کرتے اور میرا موازنہ ان سے کرتے تھے، میں کہتی تھی، اللہ میرے بیٹے کے دل میں بھی میری محبت ویسے ہی ڈال دے جس طرح تو نے اس کی دادی کی محبت اس کے باپ کے دل میں ڈالی ہے، کیونکہ آپ کی اپنی والدہ سے محبت تمام حدوں سے بڑھ کر ہے، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرے جیسی آپ اپنی والدہ سے کرتے ہیں۔ اور میرے سرتاج، مجھے آپ پر فخر ہوتا تھا، کیونکہ آپ کا بیٹا آپ پر ہی جائے گا۔ اللہ ہمیں والدین کی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اگر آج کی بہو یہ بات سمجھ لے یا گن سیکھ لے تو بڑھاپے میں پرسکون رہے گی۔ آج کسی کے بیٹے پر قبضہ جمانے کی کوشش کل اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے نکال دے گی، کیونکہ یہ دنیا مکہ فاتح عمل کا نام ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ ماں راتوں کو جاگ کر بچوں کے لیے اپنا آرام سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کی اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور اظہار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معنوں میں پرورش اور تربیت نہ ہو پاتی۔ اب اگر یہی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یارو مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، ان کی گستاخیوں بے ادبی کرے، تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اور آپ سب پر خصوصی کرم فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔